السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ جادو جنات کے حوالے سے، تشخیص کے حوالے سے، چیک اور ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا سوال ہو تو آپ کو میری ہر ویڈیو کے اندر آپ کے ہر سوال کا جواب اسی چینل پر بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے۔ علامہ حاجی قاری محمد عمران صاحب آج میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ایک دو سوال ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سوالوں کے جواب کا فائدہ آپ کو بھی پہنچنا چاہیے، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سوال کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، آج کا جو میرا سوال ہے، اکثر یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جادو جنات کو چیک کرنے کا کوئی آسان طریقہ بتائیں جو ہر کوئی کر سکتا ہو۔ ماشاءاللہ۔ جی محترم قاری عمران صاحب کا جو سوال یہ ہے، اور ہر شخص کا سب یہی سوال کرتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، میرے اوپر اسیب ہے، میں سحر جادو کا شکار ہوں، اب میں کہاں جاؤں؟ اس کا سب سے آسان اور مختصر ایسا طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں، بلکہ ایک نہیں دو طریقے بتاؤں گا، کر کے دکھاؤں گا کہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے اس عمل کو خود کر سکتے ہیں اجازت عام کے ساتھ۔ ہر شخص اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں، میرے پاس ایک گلاس ہے، اس گلاس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ اس پانی کو پہلے چیک کر لیں گے تو اس کا ذائقہ بالکل نارمل ہے، میٹھا پانی ہے، استعمال کے قابل ہے، کوئی بدبودار یا اس کا بد ذائقہ نہیں ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ اس کے اوپر آپ نے اول اور آخر تین بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اور صرف 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس گلاس پر دم کریں۔ اور دم کرنے کے بعد جس مریض کے لیے آپ کر رہے ہیں، آپ اس کو پانی پلائیں، یا اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں تو خود پانی پی لیں۔ پانی پینے کے بعد آپ جیسے ہی یہ پانی استعمال کریں گے، اگر اس کا ذائقہ بدبودار ہے، اس کا ذائقے کے اندر تبدیلی ہے، وہ قابل استعمال نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پر جادو جنات کے اثرات ہیں۔ آپ کو کسی عامل روحانی سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ روحانی مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ اگر عمل کرنے کے بعد، چیک کرنے کے بعد اس طرح ہے کہ پانی کا ذائقہ جس طرح پہلے تھا اب بھی وہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ آپ کو کسی ڈاکٹر صاحب کی، کسی عامل کی ضرورت، کسی حکیم کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی عامل کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جسمانی مرض کے اندر ہیں۔ اگر یہ پانی بدبودار ہوگا تو یقیناً وہ جو بندہ ہے وہ روحانی مسائل کا شکار ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس عمل کو خود بھی کر لیں گے اور کسی کو کرا کے بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی کیسا دوسرا ایک طریقہ، دوسرا بڑا آسان طریقہ ہے، اس سے بھی آسان طریقہ ہے۔ آپ اس طرح کریں، دیکھیں یہ کہ پیمانہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس طرح کریں کیسا، آپ اس کو یہاں پر رکھیں، یہ دیکھیں اوپر کریں، یہاں پر رکھنے کے بعد نا قلم کے ساتھ اس کی دونوں سائڈ پر نشان لگا دیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ نشان لگا دیں، لگانے کے بعد آپ یہاں پہ نشان لگا دیں۔ نشان لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ مریض کے اوپر، اب آپ نے پانی پر عمل نہیں کرنا، مریض ہے، کل سب مریض ہے مثال کے طور پر، آپ نے کیا کرنا ہے، اول اور آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں۔ اور پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ان کے اس جسم پر جہاں پر آپ نے نشاندہی کی تھی دم کر لیں۔ دم کرنے کے بعد یہ جو پیمانہ ہے آپ اس طرح کر اس کو رکھیں، یا تو یہ بڑھ جائے گا نشان یا کم ہو جائے گا۔ اگر نشان اس کا بڑھ جائے
یا اس کا کم ہو جائے تو دونوں صورتوں کے اندر کیا ہے، اس پر روحانی مسائل ہیں، جادو جنات کا مسئلہ ہے، اسیب ہے، جادو ہے، تویزات ہیں، نظر بد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ پیمانہ اپنی حال پر برقرار رہے، نہ تو بڑا ہے نہ کم ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاری صاحب بیمار ہیں، لیکن جسمانی طور پر بیمار ہیں، نہ کہ روحانی طور پر۔ تو آپ یہ دونوں جو طریقے ہیں، پانی والا بھی اور یہ بھی، اس کو آزما لیں، جو رزلٹ آپ کو آئے گا آپ اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ضرور لکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔